जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस के हवाले से हम आपको बहुत सारी बातें बताते आए हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा कि किस तरह से रैप्चर की बात की गई थी। रैप्चर यानी कि कलीसिया का उठाया जाना। जी हाँ, ये एक बहुत ख़ास बात होने वाली है, एक ऐसी वारदात जिसके बाद इस दुनिया में कुछ ख़ास होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि सारी दुनिया एक ऐसे दिन का इंतज़ार कर रही है जब ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ जिसका आगाज़ हुआ है, जो चीज़ शुरू हुई है, उसका एक न एक दिन ख़ात्मा तो है ही। बस एक ही ज़ात है, वो है खुदा की ज़ात, जो कभी मिटने वाली नहीं, जो हमेशा से थी, आज है और हमेशा हमेशा रहेगी। तो अज़ीज़ों, आज हम कुछ ख़ास बातें करने जा रहे हैं उस मसीहा के बारे में जिसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस में आया है और जिस पर हमारा ईमान टिका हुआ है। लोग मसीहा पर इतना ईमान क्यों टिकाए हैं? यीशु मसीह पर लोग अपनी ज़िंदगी का दाव क्यों लगाए बैठे हैं? ऐसा क्यों था कि जब हज़रत मसीह इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद उनके हवारियों ने अपनी जान पर खेलकर इंजील की मनादी की, लोगों तक पैगाम पहुंचाया। पूरी दुनिया में आज यीशु मसीह के नाम का बोलबाला है। जी हाँ, बहुत से कम लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जो मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। हर कौम में मसीह का ज़िक्र किया गया है। ऐसी कई मजहबी किताबें जिसमें मसीह का ज़िक्र आता है। क्यों है ऐसा? क्या ख़ास बात है इस मसीहा में? वैसे तो हमें मालूम है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो वो लौट कर कभी नहीं आता, लेकिन जहाँ तक कि मसीह का ताल्लुक़ था, मसीह मरे थे। बहुत से लोगों ने उनकी वफ़ात को देखा था जब सलीब पर उन्हें मारा गया था, और तीसरे दिन वो कब्र में से ज़िंदा होकर बाहर आए थे और उसके बाद उन्हें आसमान पर उठा लिया गया था। और जाने से पहले आपने कुछ फरमाया था, ये कहा था कि मैं वापस आने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज हम मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज का एपिसोड इसी ख़ास मौजू पर है जो सबसे बड़ा मौजू है हमारी ज़िंदगी का, हमारे मुस्तक़बिल का। अगर मसीह नहीं आएंगे या नहीं आते तो शायद हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मसीह एक बार फिर इस दुनिया में कब आएंगे। तो आज का एपिसोड जो है वो है आमद सानी पर, मसीह की आमद सानी पर। और इस मुहिम में मेरी मदद करने के लिए और हमें कुछ ख़ास बातें बताने के लिए मेरे ख़ास मेहमान एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब जॉय साहब से। मसीह आप लोग को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रफ़ीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा पहला सवाल है जनाब रफ़ीक़ साहब, जी आप ही से है मेरा पहला सवाल। मेरा पहला सवाल ये है कि हमने देखा किताब मुक़द्दस में कि किताब मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जिसमें ढेर सारी नबूवतें की गई हैं, जी, हर मौजू के बारे में, आने वाले ज़माने के बारे में और आने वाले मसीहा के बारे में। तो वो सारी नबूवतें तो पूरी हो गई हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो पुराना अहदनामा है, जहाँ यानी कि ज़बूर हुआ और नबियों के सहीफ़े हुए, क्या उनमें कहीं पर यीशु मसीह की आमद सानी का ज़िक्र भी आता है? ऐसी कोई जगह है? जी हाँ, खुदा का कलाम या पुराना अहदनामा ऐसे तमाम नज़ीरों से भरा पड़ा है जी। और हज़रत दानियल की किताब में, हज़रत ज़करिया के किताब में और मीका नबी की किताब जी। में उसका ज़िक्र वाबस्ता पाया जाता है। जी जी। और मैं आपको लेकर के चलूँगा जहाँ पर हज़रत दानियल एक रोया देखते हैं जी। और 7 बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम उस पर बैठ गया। ये कदीमुल अय्याम कौन है? जब हम मीका नबी की किताब को पढ़ते हैं 5 बाब की 2री आयत में, तो उस कदीमुल अय्याम का जिक्र है जो वो बैतलहम के बाबत जहाँ पर वो पैदा होंगे हज़रत मसीह, वो पेशन गोई करी गई। ये कदीमुल अय्याम वो है। अच्छा। और जो तख्त पर बैठे हैं, और यहाँ पर लिखा उसका लिबास बर्फ का सा था और उसके सिर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे और उसका तख्त आग के शोले के मानिंद था। पर इसका जिक्र हम मुकाशिफा में भी पाते हैं, जिससे इस बात की, इस नबूवत की जो हज़रत दानियल यीशु मसीह की दूसरी आमद की बात करते हैं उसको तस्दीक करती है। यहाँ एक बाब की 14 आयत में लिखा, उसका सर और बाल उसके
बाल सफ़ेद बल्कि बर्फ़ की मानिंद थे और उसकी आंखें आग के शोले के मानिंद थी। और फिर हम जब 7 बाब में आगे चलते हैं इसी किताब में डैनियल में, तो 13 बाब में लिखा, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम ज़ात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। जी। फिर लिखा है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग उस और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें, और उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। जी। तो ये हज़रत मसीह के बाबत हज़रत डैनियल ये रोया देख रहे हैं उनकी दूसरी आमद के बारे में। और यहीं तक ये बात नहीं रुक जाती है, ये सारी बातें खुदा के कलाम में नए अहदा में इसको खुदा ने मत्ती इसको तस्दीक भी करते हैं। जब हम 7 बाब की 21 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस दिन बहुत से लोग आकर के मुझसे कहेंगे, किस दिन? अभी तो रोए ज़मीन पे बात कर रहे हैं, पर वो आने वाले ज़माने में जब वो जज बन करके आएंगे, एक इंसाफ करने वाला बन करके आएंगे। कहानी आपको बताना चाहते हैं, एक औरत थी जिससे गुनाह सरजद हुआ और उसका मुकदमा चल रहा था, और जब उसका मुकदमा चल रहा था तो कोई उसका वकील नहीं था। तब एक आदमी आता है और उसकी वकालत करता है, उसको बचा लेता है, और तब वो उस अदालत से चली जाती है और कुछ समय के बाद में फिर उससे गुनाह सरजद होता है, और जब वो फिर से अदालत में लाई जाती है, पेश की जाती है, तो वो देखती है सबको कि कोई मदद करे, लेकिन अब धीमे से उसकी निगाह जाती है जो इंसाफ करने को बैठा है आदमी उसकी तरफ, और तब वो देखती है कि ये तो वही वकील है जिसने मुझे एक बार बचाया था, पर उसने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जिस दिन तुम्हें बचाया था उस दिन मैं वकील था, पर आज मैं जज हूँ, आज मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा, हाकिम हूँ। और यहाँ पर 7 बाब की 21 आयत जो कह रही है वो हाकिम की बात कर रही है, अदल करने हजरत मसीह आएंगे। और वहाँ पर लिखा है, उसने लोग बहुत से कहेंगे हमने आपके नाम से नबूवतें करी, मुर्दे जिंदा किए। उस दिन वो कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर यही वाकया जब हम 25 बाब को पढ़ते हैं। जी हाँ, इसमें एक बात कहना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2 बात जो आपने कहा, जब दानियल रसूल का किताब पढ़ेंगे 7 का 13 से लेके आगे, एक्चुअली 9 से लेके जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 शख्स हैं। एक कदीमुल अय्याम जो हैं वो अंग्रेजी में कहते हैं गॉड द फादर हैं जी, और उनके पास जो शख्स लाए जाते हैं जिनको तमाम ये अख्तियारात दिए जाते हैं, तमाम हुकूमतें दी जाती हैं, वो हैं हजरत मसीह जी। और वो उनके दूसरी आमद के बारे में बताता है। लेकिन जो मती हम कोट कर रहे हैं तो 7 का 14 से लेके और 23 तक पढ़ना है जी। तो उसमें खुदावंद मसीह एक झूठे नबी के बारे में बताते हैं कि एक झूठा नबी होगा और उसके कैरेक्टर को देख करके आप समझ जाएंगे कि वो कौन है जी। और ऐसे झूठे नबी के मानने वाले बहुत सारे लोग क़यामत के दिन आकर के कहेंगे कि खुदावन हमने आपके नाम से ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अब ये झूठे नबी के बारे में अगस्टिन बताते हैं कि किताब मुकद्दस के लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं जी, मतलब डिफरेंट अलग-अलग अंडरस्टैंडिंग होता है। तो वो मसीही में है और मसीही कल्टों से हैं, और कुछ ऐसा भी कल्ट है जिसने मसीह के कुछ आयत को ले लिया है, मसीह के नाम से अपने आप को नबी घोषित कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों को हजरत मसीह कहेंगे कि ए बुरे और बदकार लोगों, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। और तब वो कहते हैं कि मगर जिसने मेरी बाप खुदा की मर्जी को पूरा किया है वही इस बादशाहत में दाखिल होगा। तो हम जब 25 बाब में आते हैं और 21 आयत से आगे चलते हैं, तब लिखा है, तब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे और वो अपने जलाल के तख्त पर बैठ जाएगा, और तब वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस अब्दी सल्तनत के को अपने हाथ में ले लो जो तुम्हारे लिए बिना आलम के पेशतर बनाई गई है। पर ये रोया दरअसल देखा किसने था? हजरत दानियल ने देखा। हाँ, जब असगर भाई बता रहे थे 9वीं आयत में लिखा, मेरे देखते हुए हाँ तख्त लगाए गए, कदीम उल अय्याम बैठ गया, उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था, उसके सिर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे, उसका तख्त आग के शोले के मानिंद था, जिसकी तस्दीक हजरत यूहन्ना अपने रोए में भी करते हैं कि वो हजारों फरिश्तों के साथ बादलों पर आया, और जिसको हजरत जकरिया भी कहते हैं कि जिन्होंने छेदा था वो उनको बादलों पर आते हुए देखेंगे। जी हाँ, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि पुराने अहदनामे में जब मसीह इस ज़मीन पर आए भी नहीं थे और उससे पहले बहुत सारे जो नबी थे, पैगंबर थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी, पेशन गोइयाँ कर दी थी, और मसीह के आने के बाद भी हम वो देखते हैं पेशन गोइयों का पूरा होना, और आने वाले ज़माने में भी। अब मेरा अगला सवाल है जनाब असगर साहब आपसे, मसीह ने ख़ुद अपने बारे में यानी अपने आमद सानी के बारे में
کیا کیا باتیں بتائی تھیں, کس طرح سے انہوں نے اپنے حواریوں کو, اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا تاکہ ان کا ایمان برقرار رہے, کیونکہ زمانے کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا ہے, لیکن مسیح انہیں پہلے سے ہی پختہ اور تیار کر رہے تھے. تو کس طرح سے انہوں نے اس بات کو پختہ کر دیا ان کے درمیان؟ جی, اور دیکھتے ہیں آپ جب متی کی انجیل پڑھیں گے 16 کا 21 سے لے کے آگے, جب حضرت مسیح اس دنیا میں تھے اور ایک دن اچانک کہتے ہیں کہ دیکھو یروشلم میں جاؤں گا اور میں مارا جاؤں گا, اور تیسرے دن جی اٹھوں گا, اور حضرت پطرس جیسے لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند نبیوں کے کتاب میں تو ایسا لکھا ہے کہ مسیح ہمیشہ رہے گا, تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ اور تب 17 کا 1 سے لے کے جب 10 میں پڑھیں گے متی کے انجیل, تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند مسیح نے اپنے جلال کو دکھایا. جی, اور تب 10 اور 11 میں کہتے ہیں کہ یہ بات تم کسی سے مت کہنا جب تک کہ میں مردوں میں سے زندہ نہ ہو جاؤں. اور تب وہ کہتے ہیں کہ یس, جیسے لکھا ہے حضرت ایلیا آئیں گے, وہ تمام باتوں کو درست کریں گے. تو وہ وہاں پہ اب آ چکے ہیں, اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے آنے کا پہلا حصہ ہے نا, لیکن اب دوسرا حصہ ہوگا. لیکن حضرت مسیح اب اس دوسرے آگمن کے بارے میں ایک بہت بڑی چیتاونی دیتے ہیں آپ کو, اور بڑے ہوشیار کرتے ہیں. جیسے کہ یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھیں گے 3 کا 16 سے 18 میں, 3 کا 16 تو سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے حبیب, اپنے مسیح جن کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اسے بھیج دیا. لیکن لوگ 17 اور 18 نہیں پڑھتے ہیں. حضرت مسیح کہتے ہیں کہ خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں پہ سزا کا مطلب حکم دے, بلکہ اس لیے کہ لوگ اس کے ذریعے نجات پائیں. مگر جنہوں نے اس پر یقین نہیں کیا وہ آلریڈی مجرم قرار دے چکے ہیں. انگریزی میں لکھا ہے کہ they are condemned. اور یہ بات مسیح 4-5 کانٹیکس میں کہتے ہیں. یہی بات وہ متی کہتے ہیں, متی 12 کا 38 سے لے کے 42 میں, کہ دیکھو سلیمان کی عقل کی بات, سبا کی رانی زمین کے انتہا سے آئی تھی, یہاں وہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے. لیکن اگر تم جو مجھ پہ یقین نہیں رکھتے ہو تو تم مجرم قرار دیے جاؤ گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت یونا جو نینوے شہر میں بھیجے گئے تھے, لوگوں نے ان پر یقین کیا, لیکن یہاں وہ ہے جو ان سے بھی بڑا ہے. اگر تم مجھ پہ یقین نہیں کرتے ہو تو تم مجرم قرار دیے جاؤ گے. اور مجرم قرار دینے کے بارے میں میں آپ سے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنڈمنیشن ہے, کئی بار ہم لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم اور حوا کے وقت میں تھا, خدا نے کہا تھا کہ پھل مت کھانا تم مر جاؤ گے, لیکن آدم حوا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا شدید ہوگا. اور شیطان اس کے نتائج جو مردود ہے, اس نے ان کو بہکا دیا, برگلا دیا. آدم حوا دھوکے میں آ کے پھل کھا لیے, اور اس کے بعد جتنا دردناک سزا ان کو ملتی ہے, ہم آپ بھی اس کے انجام سے بے خبر تھے. تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک پھل کھانے کا اتنا بڑا ہوگا. اب خدا کہتا ہے کہ جیسے اس نے ایجپٹ میں 10 پلیگ بھیجا تھا, 10 بڑے بڑے بوائیں, سیم ایسی باتیں جب آپ مقاسمہ میں پڑھیں گے تو 6 باب سے لے کے اور 17 باب تک وہاں پہ لکھا ہے 7 مہریں. اور مہر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ڈبے میں پیکٹ ہے نا, تو خدا سمجھانے کے لیے کرتا ہے کہ یہ جب کھولا جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب مسیح پر یقین نہیں کیا ہے, اور اتنے خطرناک سزا سے ان کو گزرنا پڑے گا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اگر آپ 6 سے 18 تک پڑھیں گے, اور میں تھوڑا سا آپ کا ذہن ابھی کے حالات پہ لے جانا چاہوں گا. آپ سوچیے, ہمارے ملک, ہمارے پڑوسی امریکہ, رشیا کے پاس جتنا ایٹم بم ہے, اگر یہ تیسری جنگ ہو جائے نا اور یہ بم گرائے جائیں, تو دیکھیے ناگاساکی ہیروشیما پہ تو ایک ایٹم بم نا کھلونے کے برابر چھوٹا سا تھا, چھوٹے چھوٹے تھے, نئے نئے تھے. لیکن آج جس تعداد میں اور بڑے بڑے بم بنائے گئے ہیں, جب ہر شہروں پہ گریں گے تو دیکھیے تمام پانی جو جہازیں ہیں ان پہ جب بم گرے گا وہ زہر بن جائیں گے. یہ زمین, ہوا زہر بن جائیں گے, ہمارے کھانا زہر بن جائیں گے. اور اس لیے لکھا ہے مقاسمہ میں کہ لوگ پہاڑوں کی گفاؤں میں جائیں گے, موت کو مانگیں گے, لیکن موت ان کے پاس آئے گا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ اس کو اتنے آسانی سے مت لیجئے کہ اگر آپ نے مسیح پہ یقین نہیں کیا تو آپ مجرم ٹھہرا دیے جاؤ گے. آسانی سے مت لیجئے, یہ بڑا دردناک ہے. اور اتنے سارے انبیاء کرام نے اس کے بارے میں آپ کو چیتاونی دیا ہے. تو ابھی وقت ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کیجئے, مسیح کے بارے میں مطالعہ کیجئے, ان پر ایمان رکھیے, اور دیکھیے اس سے پہلے کی تکلیف سے گزریں, آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے. اور خداوند مسیح کا آنے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ کو فضل دیں, لیکن وہ حق اور سچائی سے آئیں گے. جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہاں پر فضل کی کوئی جگہ
نہیں جی ہوگی۔ جی جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج بھی موقع ہے دوستوں، آج بھی وقت ہے، ہم توبہ کر لیں، ہم مسیح پر ایمان لے آئیں، تو بالکل قطعی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری نجات تب طے ہو جائے گی۔ اب میرا جوائے صاحب آپ سے کہ نئے عہد نامے میں جو رسول تھے انہوں نے مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، کیا کیا روح شناس کرائے کن باتوں سے ہم کو، کیونکہ وہ مسیح کے بہت قریب تھے، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا جس میں انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور مصیبت کوئی اسی طرح نہیں اٹھاتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس بات کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، اس میں کوئی سچائی ہے۔ کلیسیا کے شروع سے جو رسول رہے ہیں جی، ان کی ایمان اور تعلیم کا ایک مرکزی حصہ یہ رہا ہے یسوع مسیح دوبارہ آمد ہونی ہے۔ جب پہلے پینتیکوست کے دن جب پہلی بار واز کیا، پترس نے کھڑے ہو کے بڑی قوت کے ساتھ کیا، انہوں نے پوری بات بتائی، خدا نے اس کو مقرر کیا، ایسے کام کیے، لیکن تم نے اس کی مخالفت کی، اس کو مار دیا، اور خدا نے اس کو زندہ کیا، اور اس کو مسیح اور اس کو منصف مقرر کیا ہے، اور وہ آئے گا، اس لیے تم توبہ کرو، توبہ کرو تاکہ وہ مسیح کو بھیجے، تمہارے لیے مقرر ہے۔ ہم لوگوں کا توبہ کرنا، یقین کرنا اور اس کے آنے کا تعلق ہے، اور لکھا وہ انتظار کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی ہلاک ہو، سب پر یہ پیغام دیا جائے، خوشخبری یہی ہے کہ توبہ کرو، وہ دوبارہ آ رہا ہے، انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک خیال تھا جو ساری کلیسیا ہر جگہ میں دیکھا کہ 44 جگہ نئے عہد نامے کے اندر جو رسول نے بار بار اس تعلیم کو پیش کیا ہے، وہ دوبارہ آ رہا ہے۔ تو اور اپنی بات کو وہ کیسے منواتے تھے لوگوں سے، لوگ کس طرح سے مان جاتے تھے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، وہ کیا طاقت تھی ان کے پاس، تو کیسے وہ یہ کر پا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اس بات کو اسے زندہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، ایک مرد کو اس نے چنا ہے جس پہ سارا انصاف جس کے ہاتھ میں دیا ہے، اور ثابت ایسے کر دیا، اس کو سارے نبی مرے ہوئے ہیں، اس کو اس نے مردوں میں سے زندہ کر کے دکھا دیا، یہ ہے جو موت کے اوپر فتح یاب ہوا ہے، اور یہ زندہ اٹھا لیا گیا، یہ زندہ واپس بھی آئے گا، اس کی آمد مطلب بہت ہی، انہوں نے کہا جلدی آئے گا، جلدی آئیں گے وہ، ان کی آمد جلدی، جی ہاں بالکل جلدی آنا ہوگا، اور جلدی ہوگی۔ اور کہنا اس نے، پترس کہتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ پیغام سناؤ کہ وہ سب کا حاکم ہے، سب کا منصف ہوگا۔ اور پولس بھی کہتے ہیں کہ گزرے دنوں میں اس نے تھوڑی نظر اندازی کر دی، سب کو ہمیں کہیں جا کسی دیوتا کے پاس، کسی فلسفے میں، کسی دین میں جا رہے ہیں، اب آخری دنوں میں سب کو کہتا ہے سب لوگ توبہ کرو اور ایمان لاؤ، کہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے، ساری دنیا کو، ہر قوم، ہر لوگوں کہتا ہے کہ توبہ کرو اور ایمان لاؤ، کیونکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں اس شخص کے ذریعے سے ساری دنیا کا وہ انصاف کرے گا۔ دیکھیے یہاں پر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے کچھ ایسے ناظرین ہیں جن کے ذہن میں کوئی شبہ آئے گا۔ دیکھیے اس وقت دنیا بہت بکھری ہوئی تھی، آج کی سوشل میڈیا کی طرح نہیں کہ آپ نے ایک واردات کو ہوتے ہوئے دیکھا اور آج ساری دنیا میں وہ بات پھیل گئی۔ اس زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے، برسوں لگ جاتے تھے، کبھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، قصبے تھے، اور چھوٹے شہر ہوتے تھے، کمیونیکیشن نہیں تھا، جی ہاں کمیونیکیشن نہیں تھا، وہاں پر رابطہ نہیں قائم ہوتا تھا اتنی اچھی طرح سے۔ تو یہ لوگ جن کو جا کے ان لوگوں نے مسیح کا پیغام سنایا، تو لوگوں نے کیسے ایمان رکھا کہ بھائی ایک شخص ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا تھا یروشلم میں اور وہ زندہ ہو گیا، ان لوگوں نے ان کی بات پر یقین کیسے کیا؟ کیونکہ مسیح کے جی اٹھنے کے کئی سال بعد، جیسے آپ نے پولس رسول کا ذکر کیا، انہوں نے بہت سارے کلیسیاں اسٹیبلش کی تھی وہاں پر، تو یہ کیسے ہو پایا، کیسے انہوں نے کیسے اس بات کو ثابت کیا؟ پیغام کی تصدیق ہوتی تھی معجزوں کے ذریعے سے، جی معجزے ہوتے جہاں پہ وہ پیغام سناتے تھے، انجیل سے پیغام سناتے، یہ پیغام ہے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، تو آنے والا آپ کا انصاف کرے گا، جی سب کے لیے ہے۔ اور جو پیغام سناتے تھے تو معجزے ہوتے تھے۔ اچھا اچھا، اور یسوع مسیح وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو صرف اس کا پیغام لے کے آ رہے ہیں جس کے نام سے وہ کرتے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ آج تمہارے لیے زندہ ہے، آج تم پر حکومت کرتا ہے، اور آخرت میں پوری دنیا پر وہ حکومت لے کے آ رہا ہے۔ اس پیغام کو یہ ثابت کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو مسیح زندہ ہے وہ ثابت کرتے تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ زندہ خدا کی طرف سے، میری طرف سے، اس پر یقین کرنا فرض ہے۔ جی جی، وہ کہتا ہے تھوڑی ہی وقت میں، عبرانیوں کے اندر تھوڑی وقت میں وہ دیر نہیں کرے گا اور آئے گا، جی، اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری سموں میں کوئی لوگ ایمان کو چھوڑ دیں گے، جی، اور بہکانے والی طرح طرح کی تعلیموں میں بہت چلے جائیں گے، اور جو شیطان کی تعلیم اس میں چلے جائیں گے، جی، شیطان ہے وہ بھی پورا زور لگائے گا، بہت سے لوگ برگشتہ ہو جائیں گے اور غلط تعلیموں میں چلے جائیں گے، اور لکھا ہے بہت سے جھوٹے نبی ہیں اور بہتوں کو بہکا لیں گے، اس لیے وہ کہتا ہے اپنے آپ کو بچا کر کے، یہ باتیں اس لیے بتا دی گئی تاکہ اس آنے والے وقت کی تم تیاری کرو۔ وہ کہتا ہے تم کسی روحانی نعمت سے
محروم نہ رہو جب تم انتظار کرتے ہو. جو آئے گا ان لوگوں کے لیے آئے گا جس کے منتظر ہیں. بہت بہت شکریہ جو انتظار کر رہے ہیں. جی بہت بہت آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اور خاص طور سے جو آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہیں معجزے دیکھتے تھے، یعنی رسول جو تھے جتنے بھی مسیح کے بھیجے ہوئے تھے وہ معجزات کیا کرتے تھے. میرا اگلا سوال آپ سے جناب اشرف صاحب، جب مسیح کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں نئے عہد نامے میں جو درج کی گئی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے جو پیشگوئی خداوند یسوع مسیح نے خود کی جو متی کی انجیل کے باب 24 میں درج ہے، اور اس میں اس طرح سے کہا اس نے خود کہ جیسے بجلی مشرق سے چمک کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. اور آگے وہ کہتے ہیں 30 آیت میں کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، تب دنیا کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گے اور ابن آدم کو آسمان کے بادوں پر عظیم قدرت اور جلال کے ساتھ آتے دیکھیں. یعنی وہ پہلے کی طرح نہیں بلکہ قدرت، طاقت اور جلال کے ساتھ آئیں. جی اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ خاموشی سے نہیں بلکہ اپنے فرشتوں کو نرسنگے کی تیز آواز کے ساتھ بھیجے گا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح، یہ اعمال رسولوں کے اعمال میں تحریر ہے پہلے باب کی 10 آیت میں، کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو اس کے چیلے سب یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو وہاں 2 فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یسوع کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اسی طرح سے وہ اس کو آپ دوبارہ زمین پر آسمان سے آتے ہیں. اور ایک اور بار ہم دیکھتے ہیں یہودا کا خط جو ہے اس کا 14 آیت میں اس طرح سے درج ہے کہ ہنوک نے بھی آدم سے جو 7ویں پشت میں ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آتا ہے تاکہ سب لوگوں کا انصاف کرے اور سارے بے دینوں کو سزا کا حکم دے. یہ اس کی ججمنٹ کے بارے میں، انصاف کا عدل قائم کرنے کے بارے میں. اور تب ہم جیسا کہ انہوں نے ذکر فرمایا دانیال نبی کے حوالے سے، یہاں مکاشفے کے باب 19 کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کو پھر میں نے، وہ یوحنا عارف پر یہ مکاشفہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے آسمان کا کھلا ہوا دیکھا اور مجھے ایک سفید گھوڑا نظر آیا جس کا سوار باوفا اور برحق کہلاتا تھا. باوفا اور برحق. وہ صداقت کے ساتھ انصاف کرتا اور لڑتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. تو یہاں ایک نظر ہے اسی خداوند یسوع مسیح کا. اور یہاں آگے 13 آیت میں لکھا ہے وہ خون میں ڈبوئی ہوئے جامہ میں ملبوس ہے اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے. تو یہ آمد ثانی کے بارے میں یہاں پر پوری طرح سے درج ہے. ہم ایک تھوڑا سا جوڑنا چاہتے ہیں. 16ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. اور میں حبیب صاحب 30 سیکنڈ دے دیجئے. اس سے پہلے جو ہے صاحب بتا رہے تھے، آپ سوال جو کر رہے تھے کہ جب ان کے حواری کا کلام کو مناظر کی تو لوگوں کا رد عمل کیسے تھا، انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کیا. اور آپ نے کیا خوب فرمایا کہ معجزات ہوتے تھے. اور یہ بات مرقس کے انجیل میں لکھا ہے، جب 16 کا 19 اور 20 میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ دنیا میں منادی کرنے کے لیے گئے تو خداوند مسیح ان کے ساتھ رہتا تھا اور وہ معجزوں کے وسیلے سے جو اس کے ساتھ ہوتے تھے اپنے کلام کو ثابت کرتا تھا. تو خداوند مسیح خود ہی ان کے زندگی کے بارے میں دیکھیے، جہاں بھی گئے وہ معجزات کرتے تھے اور وہ کہتے تھے اگر تم میرے بارے میں یقین نہیں کرتے تو مت کرو، لیکن جو معجزات میں کرتا ہوں اس کے وجہ سے، ان کے سبب سے تم ایمان لاؤ. تو اب معجزات اور ان کی پاکیزگی یہ 2 چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ سچے خدا کے طرف سے بھیجے گئے. لیکن امیجن کیجئے کوئی ایسا نبی ہے، ایک تو بے دین ہے، ہر طریقے کا ایڈلٹری کرے، ہر طریقے کا مرڈر کرے، برا کام کرے، اور جب اس سے کہا جائے کہ معجزات کرو تو کہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو ایک تمہارا کیریکٹر دکھاتا ہے کہ تم خدا کی طرف سے نہیں ہو جو پاک ہے. دوسرا معجزات نہیں کرنا یہ ثابت کرتا کہ تم خدا کی طرف سے نہیں ہو. اور اگر ایسے نبی کو آپ مانتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سوال ہے، آپ کیسے جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے؟ اس لیے آپ ایک بار سچے نبیوں کے بارے میں پڑھیے، حضرت مسیح کے بارے میں پڑھیے، ان کے زندگی کے بارے میں پڑھیے. اور اس سے پہلے کہ وہ بلائے آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ طوفان آ جائے، ایسی بربادی آ جائے جس سے بچ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنے بچنے کا اپائے کیجئے، توبہ کیجئے اور نبیوں کے کتابوں کو پڑھ کے صحیح راستہ اپنائیے. جی ہاں، بالکل آپ لوگوں نے بجا فرمایا. قیامت آپ کے دروازے پر کھڑی
खटखटा रही है। किस वक्त वो दाखिल हो जाए कोई नहीं जानता। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम इस एपिसोड को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम इसी बात को जारी रखेंगे, यानी मसीह के आमद सानी के बारे में, और आपको कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। तैयार रहिएगा अगला एपिसोड देखने के लिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।